ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کی تب سے اور روزی روٹی میں تنگی ہو گئی، پتہ نہیں چل رہا کیا ہے۔ اس سے تو ہم پہلے جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے، اس نے کہا مجھے وجہ بتاؤ مولانا صاحب، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں نماز پڑھنا چاہیے، لیکن جب سے میں نے نماز پڑھنا شروع کی تب سے میرے اوپر اور پریشانیاں آنا شروع ہو گئی، میں کیا کروں مولانا صاحب آپ بتائیے۔ نماز نہیں پڑھتا تھا تو خوب ملتی تھی۔ ہم نے کہا آزمائش کس کا نام ہے، امتحان کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ہر مسلمان کو آزمائیں گے، آزمائش اس کی کریں گے۔ یہ آزمائش، یہ امتحان کس چیز کا نام ہے؟ اور سوچ کتنی بدل گئی، سوچ کتنی بدل گئی۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر روزی روٹی میں کمی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ روزی روٹی میں کمی آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار جب سے نماز پڑھ رہا ہوں ہماری روزی روٹی تنگ ہو گئی ہے، ہمیں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی اسلام لائے، ایک شخص اسلام لایا، صحابی بن گیا، اور جب صحابی بنا تو نماز شروع کر دی، اور جب نماز شروع کی تو وہ بکریوں کا ایک ریوڑ ان کے پاس ہو گیا، اس کے بعد اونٹوں کا ریوڑ ہو گیا، اس کے بعد ان کے پاس لمبی چوڑی رقم تیار ہو گئی، بہت امیر آدمی ہو گئے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دولت ان کے پاس آ رہی ہے، بھیڑیں، بکریاں، اونٹ، مالک۔ وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں بڑا کنفیوز ہوں، جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو میں بہت غریب تھا، اور جب میں اسلام لایا اور نماز پڑھنے لگا، جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی میرے پاس بکریاں آنا شروع ہوئی، بھیڑیں آنا شروع ہوئی، اونٹ آنا شروع ہوئے، گھوڑے آنا شروع ہوئے، کچر آنا شروع ہوئے، میرے پاس دولت رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری عبادت کی برکت ہے، اللہ تمہیں نواز رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اے اللہ کے نبی میں یہ سوچ رہا ہوں، اے اللہ کے رسول میں یہ سوچ رہا ہوں، کہیں اللہ میری عبادتوں کا صلہ، اللہ میری نماز کا صلہ، اللہ میری نماز کا بدلہ اور نماز کا انعام اسی دنیا میں تو مجھے نہیں دے رہا ہے، اور آخرت میں کہیں ہمیں محروم تو نہیں کر دے گا؟ ایسا تو نہیں کہ دنیا میں مجھے سب کچھ مل جائے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں ہماری عبادتوں کا کوئی صلہ نہ دے؟ الٹی سوچ، ہماری الٹی سوچ۔ مولانا جب سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی برکت ہی نہیں ہو رہی ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول جب سے میں نے نمازیں پڑھی دولت رکی نہیں رہی، کہیں اللہ ہمیں اسی دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے اور آخرت میں کہیں محروم تو نہیں کر دے گا؟ سوچ بدلو اپنی سوچ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے، مسلمانوں سنو، اللہ کہتا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم ڈرو گے، جیسے آج پورے ہندوستان کے ہی نہیں پوری دنیا کے حالات پر آپ نظر ڈالیے آپ، اور کسی ایک جگہ پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان جہاں رہتا ہے اس مسلمان کو کہیں امن، کہیں شانتی، کہیں سکون اس کو نظر آ رہا ہے؟ مجھے بتائیے، ایران کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ سیریا کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ لبنان کے حالات دیکھیے، کہیں مسلمان سکون کے ساتھ ہے؟ عراق کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ فلسطین کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ اردن کے حالات دیکھیے، مسلمان کہیں سکون کے ساتھ ہے؟ مجھے دنیا کا کوئی ایسا چپا بتائیے جہاں مسلمان رہتا ہے اور وہاں سکون کے ساتھ ہو۔ آپ اپنا پڑوسی ملک دیکھ لیجئے، مسجدوں میں بمباری ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہا اور قتل کر رہا ہے۔ آپ کے اپنے پڑوسی ملک کے اندر مسجدیں تک محفوظ نہیں ہیں اور وہاں آتم گھاتی حملے ہو رہے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے اور کون سی اسلام کی تعلیم ہے؟ میرے بھائیوں، آپ دنیا کی کسی چپے پہ جا کر دیکھ لو اور بتاؤ، اتہاس، ہسٹری اور آج کی موجودہ حالات کو کا جائزہ لے کر مجھے بتاؤ کہ مسلمان کہاں چین و سکون کے ساتھ ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اتنا ذلیل، اتنا رسوا
اتنا انسلٹڈ، اتنا ذلیل و رسوا دنیا کے کسی دور میں نہیں ہوا تھا جتنا آج کے دور میں مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اس کے اندر سے ایمان نکل چکا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے تو حکومت و سلطنت دینے کا وعدہ، عزت و سرداری دینے کا وعدہ اس شرط پہ کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں بلندی دیں گے، ہم تمہیں باعزت بنائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم جتنا ذلیل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اندر اتنا ہی ایمان کمزور ہے، آج اتنا ہی ایمان کمزور ہے آج ہمارے۔ ابھی کوئی کہہ دے کسی کا چہرہ دیکھ کر، اور میں نے یہ دوسروں کو تو چھوڑو، میں نے اپنوں کو دیکھا ہے، اپنوں سے مراد سمجھ رہے ہیں شیر شاہ برادری کو، اور بھی کھل کے کہہ دوں اہل حدیثوں کو، بس ایسے ہی ارے باپ تمہارا چہرے پہ دیکھو بہت مایوس پریشان نظر آتے ہو، دیکھیے دھول میں لاٹھی مار رہے ہیں، حقیقت میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ مجھے لگتا ہے کہ ضرور تمہارا کوئی رشتہ دار تمہارے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے، جادو ٹونا کا اثر لگ رہا ہے تمہارے اوپر، اس کے بعد وہ بس آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر پڑ جائے گا۔ مولانا صاحب آپ کو کیسے معلوم؟ بالکل صحیح بات ہے مولانا صاحب، جتنا پیسہ آتا ہے بچتا ہی نہیں ہے، ہم کماتے بہت ہیں، ایک دن میں 10,000 روپے کماتے ہیں، لیکن گھر آتے آتے ہمارا کبھی بیٹا بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی یہ بیمار، کبھی وہ بیمار، ایک دم چلا جاتا ہے۔ مولانا برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ نے صحیح پہچانا ہے۔ اب مولانا صاحب کو موقع مل گیا بکرا حلال کرنے کا، اب صحیح ہے، یہ آدمی بس میرے جال میں پھنس گیا۔ ایک آدمی تو باقاعدہ ایسا ملا، کہنے لگا کہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، اس کا علاج تو ہو جائے گا لیکن خرچہ بہت پڑے گا۔ اس بیچارے مجبور آدمی نے کہا کہ کتنا خرچہ لگے گا مولانا صاحب؟ کہ بہت زیادہ نہیں، بس دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے دو، تمہاری مصیبت حل ہو جائے گی۔ اب سوچو کہ ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ دے گا تو 1,24,000، یعنی مولوی صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ 1,24,000 روپے ہم کو دے دو، تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی۔ اور اس کو کم آنکنے کا انداز دیکھو، ہر نبی کے نام پر 1 روپیہ، ارے ایک نبی کے نام پر 1 ہی روپیہ تو مانگ رہے ہیں۔ اس سے پوچھو کہ ایمان تو تیرا محمد الرسول اللہ پر ہے، اقرار ہے کہ اللہ نے اور بھی نبی بھیجے ہیں، ایمان تو محمد رسول اللہ پر ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اگر وہ سارے کے سارے نبی کے دور میں، کسی بھی پیغمبر کے دور میں اگر محمد رسول اللہ آ جاتے تو اس نبی کو بھی محمد پر ایمان لانا پڑتا، اس رسول کو بھی محمد رسول اللہ پر ایمان لانا پڑتا۔ جب اس رسول کی رسالت محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد کالعدم ہے، منسوخ ہے، تو پھر اس کے نام پر تو پیسہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے نام پر تو روپیہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس کے نام پر تو پیسہ کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی سوال اگر کر دے گا تو کہہ دیں گے وہابی ہو تم، تم یہاں سے، یہ اتنی عقل تو وہابیوں کے پاس ہوتی، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ میرے ساتھیوں، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم خوف ڈال کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔ یہ خوف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج کے حالات پر ذرا نظر ڈالیے، خوف ڈال کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والجوع، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم بھوکے رہنے پر مجبور ہو جاؤ گے، کاروبار فیل، صبح کھا لیا تو شام کو بھوکے، شام کو کھا لیا تو صبح بھوکے، بھوک سے تم تڑپنے لگو گے، ہم تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ دیکھیے کیسی کیٹاگری بیان کی اللہ نے، خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، بھوکا مار کر، بھوکا رکھ کر بھی آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جانیں لے کر بھی آزمائیں گے۔ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے
پھل فروٹ کھیتیاں باڑیاں کھیت اور سبزیاں برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی تمہارے کھیتوں میں نقصان کر کے جس کی تم پیداوار کرتے ہو، مکئی چاول دھان بھٹا، جن چیزوں کو تم زمین میں اگاتے ہو، زمین سے پیدا کرتے ہو پھل فروٹ سبزی کی شکل میں، اناج کی شکل میں، ہم اس کو بھی برباد کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، ان تمام شکلوں میں ہم تمہارا ایگزام لیں گے، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو بندے ان تمام چیزوں میں صبر کر لیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ تھامیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا دامن نہ پکڑیں، اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دو، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ ہم مسلمان بنے پھر رہے ہیں، خوف برداشت نہیں کر سکتے ہیں، مالوں میں نقصان ہو جائے تو اللہ کو دوش دینے لگتے میں نے کیا بگاڑا ہے، کافروں کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدے حور۔ دنیا میں ساری نعمتیں بے نمازیوں بے روزگاروں کے پاس موجود ہیں اور ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے، ہم عبادت کر رہے تو اور زیادہ پریشانی، آپ اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری، یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری۔ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ارے تم تو انسانوں کی بات کرتے ہو اور جرچیز تم تو پڑوسیوں کی بات کرتے ہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کبوتر کو، کسی بھی مرغی کو، کسی بھی جانور کو باندھ کر اس پر نشانہ نہ لگاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانوروں پر نشانہ لگاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں مستقبل قریب کے اندر، ماضی قریب کے اندر ایسے بہت سے لوگوں کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو جانوروں کو لڑایا کرتے تھے۔ دیسی مرغے، مرغ کی لڑائی ہوا کرتی تھی، ان میں ناخن ان کے بڑے بڑے کر دیے جاتے تھے اور مرغ آپس میں لڑاتے ہیں، جب تک وہ خون کھچر نہ ہو جائے اور ایک مرغا جب تک بھاگ نہ جائے تب تک ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں یہ جہالت آج بھی چلتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے بہار و بنگال میں کیا کنڈیشن ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام اس لڑائی کو، جانوروں کی اور پرندوں کی اس لڑائی کو بھی حرام قرار دیتا ہے اور مرغ کو لڑا کر زخمی کرنے والوں کو بھی مجرم قرار دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو پکڑ لیا اور بلی کو پکڑنے کے بعد باندھ دیا اور 3 دن اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ نہ چھوڑتی تھی کہ وہ شکار کر کے اپنا غذا حاصل کر لے، اپنا رزق حاصل کر لے، نہ خود اس کو کھانا دیتی تھی۔ بلی بھوکی پیاسی مر گئی، وہ نمازی تھی۔ سنو، ہاں غور کرو حدیث کے الفاظ پر، وہ نمازی تھی، وہ روزے دار تھی، وہ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتی تھی، اللہ کو مانا بھی کرتی تھی، لیکن اس نے اللہ کی ایک مخلوق بلی کو باندھ دیا، اس کو بھوکا رکھا اور پیاسا رکھا اور اس بلی کو بھوک اور پیاس کی شدت سے مار ڈالا۔ لیکن جب یہ عورت مری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نمازوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کے روزوں کے بدلے اس کو جنت نہیں دی، اس کی زکات اور خیرات کے بدلے اس کو جنت نہیں دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم کے اندر داخل کر دیا، اس لیے کہ اس نے بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھا تھا اور مار دیا۔ نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، روزہ رکھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، عبادت ہے ٹھیک ہے، لیکن اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی رحم کرو، اللہ کی مخلوق، اللہ کی سرشٹی کے ساتھ بھی تمہیں رحم کا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ عورت بلی کو باندھ کے رکھی تھی، جب مری بلی تو مر گئی بھوکی پیاسی، لیکن نماز اور روزہ رکھنے کے باوجود جنت کی مستحق نہیں ہوئی۔ اور بخاری پڑھیے، ایک عورت ایسی بھی تھی جو بدچلن تھی۔ اب بدچلن کا خلاصہ نہیں کروں گا، آپ سمجھ جائیے کہ بدچلن کس کو کہتے ہیں، بس دوسرے لفظوں میں کہہ دوں کہ وہ طوائف تھی، کیونکہ حدیث میں فاحشہ کا لفظ موجود ہے، یعنی جسم فروش تھی۔
پیسہ لیتی تھی اور اپنا جسم بیچتی تھی، بدچلن تھی، زانیہ تھی، بدکار عورت تھی۔ اس نے ایک جنگل میں ایک کتے کو دیکھا جو گیلی زمین کے پاس بیٹھ کر اپنی زبان سے گیلی زمین کو چاٹ رہا ہے، گویا کہ وہ پیاسا ہے اور اس گیلی زمین سے کچھ پانی لینا چاہتا ہے، لیکن گیلی زمین سے پانی نہیں مل رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس عورت کو اس کتے پر رحم آ گیا، اس نے اپنا موزہ اتارا، ایک روایت میں آتا ہے اس نے اپنی اوڑھنی، اپنا دوپٹہ اتارا، اس نے اس دوپٹے کو کنویں میں ڈالا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنا موزہ، چمڑے کا موزہ چلتا تھا، وہ چمڑے کا موزہ اتارا، اپنی اوڑھنی میں باندھا، اور اس اوڑھنی کو چمڑے کے موزے کے ساتھ جب کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی اس موزے میں، اس چمڑے کے ساکس میں آ گیا، پورا موزہ اس نے پانی سے بھر لیا، اور وہ کتے کے پاس آئی اور اس نے پانی اس کتے کے منہ کے پاس الٹ دیا۔ کتے نے اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر وہ پانی پی لیا۔ اس وقت تک وہ اس کو پانی پلاتی رہی جب تک کہ وہ کتا پیاس کی شدت سے اس کی پیاس بجھ نہیں گئی، وہ سیراب نہ ہو گیا اور اپنے آپ دم ہلا کر جانے لگا۔ غور کرو اے مسلمانوں، یہ عورت بدچلن تھی، یہ عورت زانیہ تھی، یہ عورت جسم فروش تھی، اس نے نمازیں نہ پڑھی تھی، روزہ نہیں رکھا تھا، لیکن ایک کتے کو پانی پلایا۔ وہ رحمان اور رحیم کی رحمت ایسی جوش میں آئی، اس رب العالمین کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ جب یہ عورت مری تو اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آئی اور اللہ نے اس عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن مخلوق کا حق مارو گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نمازوں میں سستی ہوگی، اللہ معاف کر سکتا ہے، روزے میں سستی ہوگی، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا وہ بھائی آپ کو معاف نہ کر دے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کتنے یتیموں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، کتنا اپنے بھائیوں کا حق مارے بیٹھے ہوں گے، اور ان سب کے حق نہیں بھی مارے ہوں گے تو اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کا حق تو مارے ہی ہوں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹوں کے ساتھ ساتھ میری بیٹی کو بھی ہماری وراثت میں سے قرآن و حدیث کے مطابق حصہ دے دینا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنے باپ کی وراثت میں بیٹوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہنوں کو بھی حق دیتے ہیں، اور کتنے ایسے بھائی ہیں وہ مجھے بتائیں کھڑے ہو کر کہ جنہوں نے اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہنوں کو بھی حصہ دیا ہو۔ حاجی صاحب ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لمبی داڑھی ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، مر گئے لیکن اپنی پراپرٹی میں سے اپنی بہن کو حق دے کر نہیں گئے۔ ارے باپ کی پراپرٹی میں سے بھی حق ہے اور بھائی کی پراپرٹی میں سے بھی بہن کا حق ہے۔ بہن کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی کو ہر طریقے سے حق دیا ہے، باپ بھی اپنی بیٹی کو دے گا، بھائی اپنی بہن کو دے گا، شوہر بھی اپنی بیوی کو دے گا، اور بیٹا ہے تو وہ بھی اپنی ماں کو، بیٹے کی پراپرٹی میں سے ماں کو بھی حق ملے گا۔ ایک عورت چاروں طرف سے حقدار ہے، سمجھ رہے؟ جیسے میری ایک بہن ہے، وہ میرے باپ کی وراثت سے بھی حصہ پائے گی، اور جرجیز کو جو حصہ ملا ہے یا جو ہم نے کمایا ہے اور خریدا ہے، پراپرٹی بنائی ہے، جرجیز کی پراپرٹی میں سے بھی وہ حقدار ہوگی، اور وہ جس شوہر کے ساتھ رہتی ہے اس شوہر کی پراپرٹی میں سے بھی اس کو ملے گا، اور اس کا جو بیٹا ہے، بیٹا اگر زمیندار ہے اور جائیداد کا مالک ہے یا کسی حصے کا حقدار ہے تو اس میں سے بھی اس کی ماں یعنی میری بہن اس میں سے بھی حصہ پائے گی۔ غور کرو، اسلام نے عورت کو اتنی بلندیوں سے نوازا ہے۔ یہ میڈیا کے لوگ جو اچھالتے ہیں اور بھاگتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے، ظلم، یہ ظلم نہیں ہے۔
مجھے بتاؤ کہ باپ کی بھی وراثت میں سے، بیٹے کی بھی وراثت میں سے، بھائی کی بھی وراثت میں سے اور شوہر کی بھی وراثت میں سے ایسا کون سا مذہب ہے اور ایسا کون سا سمپردائے ہے جو اپنے بہن، بیٹی، بیوی کو حق دیتا ہو؟ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اگر ماں ہے تو کہہ دیا کہ تیرے قدموں کے نیچے تیری اولاد کے لیے جنت ہے، اگر بیوی ہے تو کہہ دیا جو تم کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ، خبردار اپنی بیوی کے گال پر کبھی تھپڑ مت مارنا۔ ایک عورت کو کیسی عزت دی جا رہی ہے؟ اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو کہا جا رہا ہے خبردار اس کے گال پر کبھی تھپڑ مت مارنا۔ گال پر تھپڑ مارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گال پر نہ مارو، پیٹھ پہ خوب ٹھوکو۔ تو مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں گال پہ مت مارو، اس کا مطلب گال کے علاوہ جہاں چاہو وہاں مار سکتے ہو۔ گال کو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ نازک حصہ یہ گال ہوتا ہے، یہاں ماریں گے ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بچایا اور آنکھ میں ہاتھ لگ جائے، انگلی چلی جائے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے۔ تو جب اتنے نازک جگہ پر مارنے کا حق نہیں دیا ہے تو عورت کو مارنے کا مطلب یہ نا گال پر کہ کہیں نہ مارو۔ کسی کنڈیشن میں دیا ہے اجازت، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں، پرمیشن دی ہے کسی کنڈیشن میں، لیکن اس میں بھی اتنے احتیاط کے ساتھ کہ تم ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، وہ بھی تب جب آپ کی بیوی آپ کے منع کرنے کے باوجود اور پنچایت کا فیصلہ ماننے کے باوجود بھی آپ کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو اپنے بستر پہ بلاتی ہے اور اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی نہیں مانتی ہے، تو اب ایک آخری راستہ یہ ہے کہ اس کو ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، لیکن اس وقت بھی گال پر نہیں، اور اتنی بھی نہیں کہ پیٹھ پر لکڑی اور ڈنڈوں کے نشان بن جائیں، اتنا بھی نہیں۔ اور جب آپ کی اس مار سے بھی وہ راستے پہ نہ آئے تب آپ طلاق کے بارے میں سوچیں، اور اس میں بھی مہلت دی کہ ڈائریکٹ 3 طلاقیں مت دو، طلاق طلاق طلاق، ڈائریکٹ اس کو بندوق کی 3 گولی اس کے اوپر مت دھمک دو کہ بیچاری کی جان ہی چلی جائے۔ اس کنڈیشن میں بھی بتایا کہ اس کو 1 طلاق دو جب وہ حالت طہر میں ہو، پاکی کی حالت میں ہو، اور پھر سوچنے اور سمجھنے کا موقع دو، اور پھر جب وہ دوسرا مہینہ آئے اور پھر وہ دوسرے مہینے تک نہیں مانتی ہے، پھر بھی حرکتیں کر رہی ہے، اور دوسرے مہینے میں جب وہ حالت طہر میں حیض سے پاک ہو جائے تب آپ اس کو دوسری طلاق دے سکتے ہو۔ یہ بہت لمبا ایک عرصہ ہو، یعنی اتنا موقع دیا ہے کہ ایک کمزور دل کی عورت ڈر جائے گی نہیں، اتنا اب تو آخری رہ گئی ہے، تیسرے مہینے میں جہاں تیسری طلاق دی ہم ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچنے اور سمجھنے کا پورا موقع دیا ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ مان جاتی ہے تو آپ بھی مان جاؤ اور اس کو اپنی بیوی کی شکل میں قبول کر لو، سویکار کر لو۔ میرے بھائیوں، بہت سنجیدہ مذہب ہے اسلام۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرو، اور جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ان سے رک جاؤ، یہی ہے اسلام۔ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب10 کلمات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 کلمات کی، 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اے معاذ، یہ 10 کام تم کر لو، یہ 10 کام تمہیں ہر حال میں کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تشریح کرتا ہوا چلوں گا لیکن شاید میں 10 تک نہ پہنچ پاؤں، اس لیے کوشش کروں گا کہ کم سے کم 5 چیزیں تو آپ کو بتا ہی دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کی وصیت فرمائی اور 10 چیزوں میں پہلا نام یہ لیا، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ اے معاذ، تم کبھی کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کبھی کسی بھی حال میں کسی کو شریک مت کرنا۔ ان قتلت او حرقت، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔
ارے بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے، اب تو بیٹھ جاؤ صحیح سے، لگتا ہے اسپرنگ لگا ہوا ہے آپ کے۔ قتلتا، اگرچہ قتل کر دیا جائے۔ شرک بڑی عجیب چیز ہے۔ شرک عربی میں شرک ہے، اور اسی کو اگر ہندی میں کہیں تو بہو ایش پوجا، بہو دیوبادیت، بہت سی دیوی اور دیوتاؤں پہ آستھا رکھنا، بہو ایش پوجا، ایک ایشور کو چھوڑ کر بہت سے خدا بنا لینا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ مجبوری کی کنڈیشن میں، مجبوری کی کنڈیشن میں اسلام کفر کی اجازت تو دیتا ہے۔ ایک یاد رکھیے گا مسئلہ، آپ کی جان جا رہی ہو، لوگ پسٹل لے کر کھڑے ہوں، آپ جنگل میں اکیلے ہو، آپ کے دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے کفر کرانا چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر کر ورنہ تیری جان لے لوں گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے کفر کی اجازت تو ہے۔ مطلب اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کو مانتے ہو کہ ہاں، اللہ کا انکار کر، بندوق لیں، کم پٹی پر رکھ دیں، اللہ کا انکار کر، آپ جانتے ہیں یہ لوگ شوٹ کر دیں گے، مار دیں گے، بڑے ضدی لوگ ہیں، تو اللہ کا انکار کرنے سے اگر جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ میں نے اپنی اسپیڈ تھوڑی کم کر دی سمجھانے کے لیے۔ سمجھیے پہلے کفر کس کو کہتے ہیں اور شرک کس کو کہتے ہیں۔ کفر بھی حرام ہے، شرک بھی حرام ہے، لیکن کنڈیشن دیکھیے کیا ہے۔ اسلام کے اندر سور کا گوشت بھی حرام ہے، لیکن اگر جان جا رہی ہے آپ کی، جان جا رہی ہے آپ کی اور حلال چیز کوئی نہیں مل رہی ہے تو جان بچانا بھی فرض ہے۔ اگر آپ کو سور کا گوشت مل رہا ہے کھانے کے لیے تو اسلام پرمیشن دیتا ہے کہ اگر سور